لكم تفلحون. وقال في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھلائی کے کام کرو، وفعلوا الخیر، تم بھلائی کے کام کو کرو. کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی تک تم پہنچنا چاہتے ہو تو بھلائی کے کام کرنا شروع کرو. جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کون ہے؟ ایک دوسرے کا، فرمایا بھائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو ایک ماں سے ایک باپ سے وہ بھائی ہے، وہ تو یہ سبھی جانتے ہیں. فرمایا کہ مسلمانوں کا جو آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھائی والا رشتہ ہے. المسلم اخو المسلم. اب آگے فرمایا کہ دیکھو، جو مسلمان ہوگا وہ ایک دوسرے مسلمان پر نہ تو کوئی ظلم کرے گا. مسلمان کسی مسلمان پر لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرے گا اس پر. اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ اس کی شان نہیں کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرے. فرمایا ولا یسلم، صرف یہ نہیں کہ ظلم نہیں کرے گا، فرمایا کہ وہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی دشمن کے حوالے بھی نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی دشمن ہو اور ایک مسلمان اس کے حوالے کسی مسلمان کو کر دے. یہ مسلمان کا کام ہی نہیں، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا، کان اللہ فی حاجت، اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو، اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے. پھر اسی حدیث کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے اس کی پریشانی، اس کی مصیبت کے وقت اس سے کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ اس کی پریشانی، اس کی مصیبت کچھ کم ہو جائے، یا اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جو کہ بہت زیادہ سختی والا دن ہوگا، وہاں جو اتنی زیادہ سختیاں، بہت ساری سختیاں ہوں گی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس شخص سے ایک سختی کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا اس کے بدلے میں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم اور آپ اگر تصور کرنا چاہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، وہ کیسی سختی ہوگی،
وہ جو حالات ہوں گے اگر اس کا کئی لاکھ حصے اگر اس کے کیے جائیں، کئی لاکھ حصے کیے جائیں، تو بھی ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو تصورات ہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے اسی دنیا کو نا، ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولا، ہم نے اسی کو دیکھا، اب اس کے بعد کا ہمیں پتا اس وقت چلے گا جب ہم وہاں چلے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، ماں کی پیٹ میں ہو، اس بچے کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ساری چیزیں دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اسے آکسیجن بھی مل رہا ہوتا ہے، اسے غذا بھی مل رہی ہوتی ہے، اس کے گھومنے پھرنے کا انتظام بھی، سب کچھ اللہ نے کر رکھا ہے اتنی سی جگہ میں۔ اب اگر اس وقت جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کوئی یہ سمجھاتا کہ تم یہاں سے جب جاؤ گے تو ایک اتنی بڑی دنیا ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتے، سمجھ میں کیا آتا؟ نہیں آ سکتا۔ جب یہاں آئے تو پتا چلا اچھا دنیا تو بہت بڑی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جب ہم یہاں پر ہیں تو ایسے سمجھے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں جس کی دنیا بڑی مختصر ہے، ہمیں ضرورت کی وہ ساری چیزیں مل رہی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب مہیا ہے یہاں پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ ساری کائنات یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے اسے کیا پتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اسے تو لگتا ہے کہ یہ کنواں ساری دنیا ہے، ساری کائنات یہی ہے، وہ باہر آئے تو پتا چلے۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، ہم جہاں پڑے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ تو یہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، اس سے زیادہ وہ کچھ ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ کچھ اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ اگر اس کے کئی لاکھ حصے بھی کر دیے جائیں اور پھر ہم تصور کرنا چاہیں تو بھی پاسبل نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کون ہے؟ آپس میں بھائی ہیں، ان کا جو رشتہ ہے آپس کا وہ بھائیوں والا رشتہ ہے۔ جب بھائی والا رشتہ ہے تو آپس میں سلوک بھی بھائیوں والا ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم جب صحابہ کرام کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، ہم جب اس دور کو پڑھتے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کی جو شان تھی وہ بڑی نرالی تھی، مسلمانوں کی شان و شوکت کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، وہاں پر اس وقت ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی عزت اور اتنی شان و شوکت ملی؟ وہ کون کون سی چیزیں تھی؟ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے، جب اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ دور وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا آپس میں کوئی فڈا ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر ایک مسلمان دوسرے کو اٹھانے کے لیے، دوسرے کو سہارا دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اپنے سے پہلے اگر کسی کو کسی کی فکر تھی تو وہ دوسرے کی فکر، حتیٰ کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس کی مثال پیش کی جنگ احد میں۔ جنگ کے موقع پر ایک شخص اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا، تلاش کرتے کرتے کہیں نظر پڑا کہ بھائی یہاں ہے، وہ پانی لے کر کے گیا پلانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا تو بغل سے آواز آئی کہ پانی، اس نے کہا نہیں پہلے اسے پلاؤ، وہاں جاؤ۔ جب وہ شخص وہاں گیا پلانے کے لیے تو اس کے بغل سے آواز آئی کہ پانی، اس نے کہا نہیں جاؤ پہلے اسے پلاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو جب پہنچنے تک اس کا وہ دم توڑ چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ جنت میں جا چکا تھا۔ پھر وہ واپس آیا دوسرے کے پاس، جب وہاں آیا تو وہ بھی جا چکے تھے۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حضور پہنچ چکے تھے۔ یہ ایثار اور یہ قربانی تھی، یہ جذبہ تھا
جب یہ جذبہ ہمارے درمیان تھا تو اللہ رب العزت نے بڑی شان بڑی شوکت عطا کی تھی۔ قرآن اسی کے بارے میں تو کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب، تم سربلند، سب کچھ تمہارا ہوگا، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والی صفت تمہارے اندر اگر پائی جاتی ہے تو پھر تم کامیابی تمہاری قدم چومے گی، تمہیں کامیاب ہونے سے، سربلند ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہاں پر کسی کو کسی کی وجہ سے کوئی فوقیت نہیں۔ میں سید ہوں، وہ پٹھان ہے، وہ انصاری ہے، وہ فلاں ہے، وہ دھماکہ، کچھ نہیں، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو پیدا کیا کس سے؟ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تمہارے باپ کون؟ تمہاری ماں کون؟ سب کا باپ سب کی ماں ایک ہے، ایک مرد ایک عورت سے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا، ہمیں جب آپس میں کوئی کسی کو کسی سے کوئی فضیلت نہیں، ایک مسلمان کسی بھی وطن کا، کسی بھی شہر کا رہنے والا، اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کا تعلق کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ محترم ہے، وہ اتنا ہی زیادہ محترم ہے، وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے جتنا کہ تم اپنے سگے والے کو سمجھتے ہو۔ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں، اس کے احترام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ تو پھر اللہ نے اتنے خاندان، اتنے قبیلے، اتنی زبانیں، اتنے کلچر کیوں بنا دیے، کیوں پیدا کیا؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے لِتَعَارَفُوا، اس لیے اتنے خاندان بنائے، اتنی زبانیں اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر اللہ رب العزت سب کو ایک ہی جگہ رکھتے، سارا ایک جگہ ہوتا، سب خاندان بھی ایک، شہر بھی ایک، جگہ بھی ایک، پھر کیسے پہچانتے آپس میں؟ میرا نام ظفر ہے، اسی شہر میں دوسرا بھی ہوتا، تیسرا بھی ہوتا، چوتھا بھی ہوتا، تو امتیاز کیسے کرتے؟ کون ظفر؟ وہ ظفر جس کا تعلق بھاگلپور سے ہے، وہ ظفر جس کا تعلق دہلی سے ہے، وہ جس کا تعلق پٹنہ سے ہے، جس کا تعلق کسی اور شہر سے ہے، اللہ نے اسی لیے بنایا۔ اتنے خاندان، اتنے قبیلے اسی لیے بنائے کہ کون جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون ظفر جو فلاں قبیلے سے جس کا تعلق ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں۔ پھر فضیلت کس کو حاصل ہے؟ فرمایا کسی کو کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو قرآن اس کا جواب دیتا آخر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون؟ جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہوگا۔ اللہ کا سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو حاصل ہوگا تو وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اور جو اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہ سب سے زیادہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو صرف اس بیس پر، اسی بنیاد پر، دوسری کوئی بنیاد نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ارے نہیں صاحب وہ فلاں، وہ تو سید خاندان سے ان کا تعلق ہے،
کچھ نہ کہو، وہ کچھ بھی کرے، کچھ نہ کہو. کس نے کہا یہ؟ آؤ قرآن پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام ابو لہب ہے، خاندان نہیں، چچا ہے، چچا خون کا رشتہ، قرآن نے ان کو لعنت بھیجی ہے. جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ قرآن ہوگا، مسلمان پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب یوں و تب، کہ ابو لہب تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، تجھ پہ لعنت ہے. خاندان کی کوئی فضیلت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آؤ مکے میں ایک اور شخص کو دیکھو جس کا نام بلال ہے، جو کہ غلام ہے اور جو حبشے کا رہنے والا ہے، کالا کلوٹا ہے، اور عرب میں غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا. غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا رہے ہیں. جب مکہ فتح ہو رہا ہے، جب مکہ فتح ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ پہنچے ہیں، خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلاؤ، وہ آذان دیں گے. فرمایا کہاں ہے بلال؟ بلاؤ بلال کو. بلال کو بلایا گیا، اور جب بلال آئے تو آپ نے کہا بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر. بلال جوتیاں کھولنے لگے، کہنے لگے بلال آج تو جوتی سمیت چڑھ جا، آج تو جوتی سمیت چڑھ جا. بلال جوتے سمیت چڑھے خانہ کعبہ پر اور آذان دی. یہ عزت، یہ فضیلت کس کو بخشی گئی؟ خاندان بتاؤ، قبیلہ بتاؤ، زبان بتاؤ. نہ تو عرب کا ہے، نہ کوئی سردار ہے، نہ ہاشمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ارے وہ تو غلام تھا. اور ایسی فضیلت کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بلال کو بلایا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں جب بلال سے کہا گیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور آذان دے، تو بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، صحابہ موجود تھے. ان کے دل میں آیا کاش آج یہ عزت ہمیں مل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیتے، مجھ سے کہہ دیتے کاش یہ عزت آج مجھے ملتی. لیکن اللہ نے کسے عزت دی؟ نبی نے وہ عزت کسے بخشی؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کو دیکھا، میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے تم چل رہے تھے. بتاؤ تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا؟ او بھائی بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ وہ خاندان، وہ قبیلہ، سرداری کچھ ہے یہاں تو بتاؤ. یہ اتنی عزت اللہ نے کیسے بخش دی؟ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے ہمارا، بس صرف ایک عمل ہے، وہ یہ کہ میں رات و دن کسی بھی وقت جب میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں شاید یہی عمل ہے وہ تمہارا جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اچھا حضرت بلال جنت میں حضور سے آگے کیسے؟ نبی سے آگے کون؟ ارے نبی سے آگے کوئی ہو سکتا؟ وہ بھی امام الانبیاء سے آگے. سارے نبیوں کے سردار، سارے نبی تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں. بھائی یہاں پر آگے نہیں کوئی. علماء نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے، کہیں سفر کرتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ آپ کے آگے آگے چلتے. ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی، کہیں کوئی کانٹا مل گیا، کوئی پتھر مل گیا، کہیں کوئی چیز ہوگی، راستہ صاف کرتے ہوئے چلتے، آگے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہوتے تھے. اللہ نے وہ عزت وہاں بھی رکھی کہ بلال میرے حبیب کی باڈی گارڈ تم دنیا میں ہو، میں نے جنت میں بھی تمہیں کو باڈی گارڈ بنانا ہے، آؤ تمہیں یہ عزت یہاں بھی ملے گی. یہ وہ عزت ہے، یہ وہ عزت ہے.
عربوں میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے حرب بسوس. کیا نام؟ حرب بسوس کے نام سے ایک جنگ ہوئی. یہ جنگ 40 سال تک چلی. اور اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے تو سنا نا، عرب میں آپس میں جب خاندان اور قبیلے جب لڑتے تھے تو وہ لڑتے رہتے تھے. باپ جب مرنے لگتا تو بیٹے کو کہہ جاتا کہ بیٹے سارے کام کرنا لیکن بدلہ ضرور لینا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو جنگ ہوئی وہ جنگ اس بات پر ہو گئی کہ ایک شخص کی مرغی کسی کے کھیت میں چلی گئی، اس نے اسے مار دیا اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. اور پھر یہ لڑائی جنگ میں تبدیل ہو گئی، دو خاندان دو قبیلے کے درمیان جنگ ہو گئی اور یہ 40 سال تک چلی. یہ ان کا اپنا مزاج تھا. لیکن جب اسلام آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں 2 قبیلے تھے بڑے، اوس اور خزرج. ان دونوں کے درمیان بڑی لڑائیاں تھیں اور اس طرح کی جنگ نہ جانے کتنی، جس کا کوئی سر پیر نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں، جب اسی قبیلے اسی خاندان والے جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھے جاتے تھے، جب کلمہ پڑا ہے، محمد کی غلامی میں جب آئے ہیں، تو پھر وہ ساری جنگیں، وہ ساری عداوت، وہ ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. پھر محبت، پھر پیار ایسا امڑا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص کے پاس کسی نے گوشت بھیجا تحفتن کسی کے گھر میں. ان کو پتا تھا کہ ان کے گھر میں کئی روز سے کھانا نہیں بنا، تو بکری کا گوشت بھیج دیا. جب ان کے گھر میں آیا تو انہیں یہ پتا تھا کہ میرا جو پڑوسی ہے بغل والا، اس کے گھر میں بھی کئی روز سے چولہے نہیں جلے، اس نے اپنی پرواہ نہیں کی، اس کے یہاں بھیجا دیا. اور پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے بازو والے کے یہاں بھیجا دیا. حتیٰ کہ یہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے محلے میں گھما، جس شخص نے بھیجایا تھا واپس اس شخص کے پاس آ گیا. یہ تھی آپس کی محبت اور اخلاص اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں. جب حالت یہ تھی، جب کیفیت یہ تھی تو چاہے مدینے میں کئی روز کا فاقہ ہوتا ہو، لیکن دشمن کو بعد جب دشمن تک جب آواز پہنچتی تھی، جب دشمن کے دربار میں کسی مسلمان کا نام لیا جاتا تھا، جب عمر فاروق کا نام لیا جاتا تو وہ کانپ جاتے تھے، اگرچہ یہاں فاتح ہو رہے ہوتے تھے. جب بتایا جاتا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں تو دشمن میدان چھوڑ کر چلا جاتا. جب معلوم ہوتا کہ عمر کی فوج آ چکی ہے تو دشمن ویسے ہی خالی کر کے چلا جاتا. یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی اس وقت. اللہ نے یہ رعب، یہ دبدبہ عطا کیا تھا. جب ہم آپس میں ہم بھائی تھے، ہمارے درمیان آپس میں محبت تھی. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو پھر سے ہمیں وہ ساری چیزیں، پھر وہ اس کی جو نحوست ہے، اس نحوست میں وہ ذلت ہے، وہ شکست ہے، وہ پستی، وہ غارت، وہ ساری چیزیں ہمیں ملی. اور ہم کہتے ہیں کہ اسباب سمجھ نہیں آتے کہ وہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت ہی صاف طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. ہم اس کا علاج کرنا نہیں چاہتے، ہم حل تلاش کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مزاج اور ہماری حالت یہی ہے کہ چوٹ لگا ہے ہمارے سر میں اور ہم دوا لگا رہے ہیں گھٹنے میں. ظاہر علاج نہیں ہو سکتا نا. ہم علاج تلاشنا ہی نہیں چاہتے. آج ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو کرو، حتیٰ کہ جتنا زیادہ ہو جائے. جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی پر مطلع ہو جاؤ، کسی کا کوئی عیب تم پر کھل جائے تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس کے عیب پر پردہ ڈال دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب ساری خدائی ایک جگہ جمع ہوگی، سارے جنوں انس کا ایک جگہ میلہ لگا ہوگا، ساری کائنات وہاں موجود ہوگی، تیرے عیب بھی تیرا جو خالق ہے اس کے سامنے تیرے سارے عیوب ہوں گے، وہاں بیان کیے جائیں گے. جب تو نے یہاں کسی کے عیب پر پردہ ڈالا ہوگا
تو تیرا مالک بھی تیرے عیب پر اس دن پردہ ڈال دے گا۔ آج ہمارے عیب اگر کسی کے سامنے کھل جائے تو شرمندگی ہوتی نہیں ہوتی؟ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارا عیب کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے۔ ہم ذرا سوچیں کہ آج تو ہمارے یہاں چند لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ، اس سے زیادہ اور کون ہوگا؟ جب وہ وقت ہوگا کہ ساری خدائی ایک جگہ جمع ہوگی، وہاں پر اگر ہمارے عیب کو بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب سے پردہ نہ ہٹے، ہمارے عیبوں کو بیان نہ کیا جائے، ہمارے عیب پر جیسے آج اللہ نے پردہ ڈال دیا، کل قیامت کے دن بھی پردہ ہی ڈالا رہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور عادت بنا لیں، اپنی عادت میں یہ چیز شامل کر لیں کہ کسی کے عیب پر اگر ہم مطلع ہو جائیں تو نہیں، بس ختم کرو اسے، جو بات جہاں پر آئی ہے وہیں پر رہنے دو، اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اگر بلا وجہ کوئی کسی کے عیوب کو بیان کر رہا ہے تو یا تو ہم اسے منع کریں یا اس مجلس کو خالی کر دیں۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ غیبت کرنے کی اجازت نہیں، سننے کی بھی اجازت نہیں۔ غیبت اسی کا نام ہے۔ غیبت ہمارا اپنا کیا مزاج ہے؟ ہم اگر کسی کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے عیب کو بیان کرتے ہیں، کسی کے خامی کو ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کوئی میں نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اس میں پائی جاتی ہے۔ ارے یہ بات تو اس کے اندر ہے جو تو میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی الگ سے کوئی بات تو نہیں کہہ رہا نا، میں بڑا چڑھا کر کون سا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے میرے بھائی، اسی کا نام غیبت ہے۔ جو پائی جاتی ہے اسی کو بیان کرنا، اسی کو ذکر کرنے کا نام غیبت ہے، اور جو نہ پائی جاتی ہو اس چیز کو اگر اس کے بارے میں کہا جائے، اس کے بارے میں وہ چیز کہی جائے تو پھر یہ غیبت نہیں، یہ تو الزام ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا ہے اسلام میں کوڑے لگائے جاؤ، اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہم سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں، کہہ ڈالو، کہہ دو، جو منہ میں آئے کہہ دو۔ کسی کو بدنام کرنا ہے تو جو دل میں آئے اس کے بارے میں کہہ دو، تحقیق کرنے کون جاتا ہے؟ اچھی بات ہے، یہاں تحقیق نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی تحقیق نہیں ہوگی، ہوگی تحقیق۔ وہ ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے آئے گی ایک دفعہ، پھر پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور جب ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر سزا بھی دی جائے گی، اور وہ جو وہاں جو سزا ملے گی یہاں سے زیادہ ملے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔